بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 7 صفحہ نمبر 260 باب فی سخائہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل باب فی سخائہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابن المنقدر سامع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہو کہ نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہ چیز فوراً عطا فرما دی، لیکن اگر موجود نہ ہوئی تو پھر یہ نہیں فرمایا، یہ فرما دیا کہ پھر دے دوں گا، آگے تفصیل آ رہی۔ تو نبی علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کسی مانگنے والے کو کبھی نہ نہیں فرماتے تھے، نہ یعنی انکار نہیں، بلکہ جو کچھ ہوتا عطا فرماتے، نہ ہوتا تو بعد میں دینے کا وعدہ فرما لیتے۔ عن محمد ابن المنقدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول بمثل سواء، ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ عن موسیٰ بن انس عن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام شیئا الا اعطاه قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قوم فقال يا قوم اسلموا فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة او كما قال علیہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے پر رسول پاک علیہ السلام سے جو چیز بھی مانگی گئی، آپ علیہ السلام نے وہ چیز عطا فرما دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں عطا فرما دی۔ وہ واپس اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، کیوں کہ محمد علیہ السلام اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فاقہ کشی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ یعنی نبی علیہ السلام چونکہ لوگوں کی ہدایت پر حریص تھے کہ لوگ اسلام قبول کرنے پر جو چیز بھی مانگتے تھے وہ عطا فرماتے تھے۔ جیسے اس آدمی کو کثیر تعداد میں بکریاں عطا فرما دی، وہ اپنی قوم کو بھی کہتا ہے اسلام لے آؤ۔ محمد علیہ السلام اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا خوف بھی نہیں رہتا، خوف بھی نہیں رہتا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله أن محمدا لا يعطى عطاء ما يخاف الفقر فقال انس رضی اللہ تعالی عنہ ان كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ علیہ السلام نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دی۔ وہ آدمی اپنے قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فقر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، خوف نہیں رہتا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سوائے دنیا حاصل کرنے کے اسلام قبول نہیں کرتا، یعنی صرف دنیا کے مال متاع کے لالچ میں مسلمان قبول کرتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسلام اس کی نظر میں آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ اسے محبوب ہو جاتا ہے، ساری دنیا کی نسبت سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ عن ابن شہاب رحمہ اللہ قال غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الفتح فتح مکہ ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه من المسلمین فاقتتلوا بحنین فنصر اللہ عز وجل دینه والمسلمین
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مئة من النعم ثم مئة ثم مئة ثم قال ابن شهاب فحدثني سعيد بن المسيب رحمه الله أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برغ يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن غزوہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے حنین کی طرف نکلے۔ حنین میں مسلمانوں نے کفار سے قتال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وآتوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرما دی، پھر 100 اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ مجھے نعوذ باللہ مبغوض تھے، ناپسند، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ مجھے عطا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو یہ غزوہ حنین 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اس سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ تو اس دن رسول پاک علیہ السلام نے صفوان بن امیہ کو 100 کر کے 300 اونٹ دیے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول پاک علیہ السلام نے مجھے عطا کیا جو عطا کیا، لیکن آپ علیہ السلام کے دینے کی وجہ سے حضور علیہ السلام مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وزاد أحدهما على الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أو قال بيديه جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم علي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعده، فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دينا فليأتي، فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فحس أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرة ثم قال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فقال خذ مثلیہا۔ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اس قدر دوں گا، اس قدر اور اس قدر دوں گا۔ وقال بیدیہ، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کے مال کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آپ علیہ السلام کے بعد آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اعلان کرنے والے کو حکم فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ جس آدمی سے نبی علیہ السلام نے کوئی وعدہ کیا ہو یا جس پر آپ علیہ السلام کا قرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آ جائے۔ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس قدر دوں گا، اس قدر اور اس قدر۔ تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لپ بھرا، پھر مجھ سے فرمایا اسے گنو۔ میں نے ان کو گنا تو وہ 500 نکلے۔ حضرت بکر رضی اللہ نے فرمایا اس سے دگنا لے لو، یعنی 500 جمع 500 جمع 500۔ تو حضور علیہ السلام نے چونکہ 3 مرتبہ فرمایا تھا ہاکذا وہاکذا وہاکذا، تو ہاکذا 3 دفعہ دے دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تمہیں اس قدر اس قدر اس قدر دوں گا۔ لپ بنا کر ہاتھوں سے اشارہ کیا تھا، دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر ایسے اشارہ کیا تھا۔ جب بحرین کا مال ہے تو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے وعدے کے مطابق 3 مرتبہ 500 500 درم یا دینار کل یعنی 1500 دے دیے۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت دنیا میں رہتے ہوئے بھی جاری، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جاری رہی۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر رضي الله تعالى عنه مال من قبل العلاء بن خضرم رضي الله تعالى عنه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كان له قبله عدة فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، اوپر والی حدیث کا ہی ترجمہ ہے۔ تو اس میں اتنا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ مال آیا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس آدمی کا نبی علیہ السلام پر کوئی قرضہ ہو یا جس سے آپ علیہ السلام نے کوئی وعدہ فرمایا ہو تو وہ آ جائے، ہمارے پاس آئے۔ باقی وہی اوپر والی روایت نقل کی۔ باب رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیان والعیال وتواضعہ وفضل ذالک، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں اور اہل و عیال پر شفقت اور آپ علیہ السلام کی تواضع اور اس کے فضائل کے بیان میں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی اللیلۃ غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم علیہ السلام ثم دفعہ الى ام سیف امرأۃ قین رضی اللہ تعالی عنہ یقال له ابو سیف فانطلق یاتیہ فأتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفق بقيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس رضي الله تعالى عنه لقد رأيته وهو يقيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکا ام سیف کو دیا تو جو کہ ایک لوہار کی بیوی تھی۔
جو کس کی بیوی تھی؟ امرات قین، قین لوہار کو کہتے ہیں، لوہار کی بیوی تھی، لوہار کو حداد بھی کہتے ہیں، اور اس لوہار کو ابو سیف کہا جاتا تھا، اس لوہار کو ابو سیف کہا جاتا تھا۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام ابو سیف کی طرف چلے اور میں بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا، پھر ہم ابو سیف کے پاس پہنچے اور وہ اپنی بھٹی کو دھونک رہا تھا، اپنی لوہے کی بھٹی کو دھونک رہے تھے اور ان کا گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر ابو سیف سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، رک جاؤ، یعنی تو ابو سیف ٹھہر جاؤ، رسول پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو وہ ٹھہر گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو منگوایا اور اسے آپ علیہ السلام نے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں اشک آلود ہیں، یعنی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور دل غمگین ہے، اور دل غمگین ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اس دکھ کی گھڑی میں بھی لا نقول، ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو، وَلَا نَقُول، اور ہم نہیں کہیں گے ایسی بات مگر جس سے اللہ راضی ہو، ایسی بات کریں گے ہم صرف وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کی قسم ہے ابراہیم ہم تیری وجہ سے غمزدہ ہیں، ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم ہم تیری جدائی کے غم میں غمزدہ ہیں۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمیتہ باسم ابی ابراہیم، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دن بھی بچے کا نام رکھنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنا بھی جائز۔ فَأَتْبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا، عالم اور بڑے آدمی جب کسی قوم کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا جانا جائز ہے، اور اس میں بڑوں کا ادب اور تعظیم ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ثابت ہو کہ غم کی وجہ سے رونا جائز ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ البتہ اس کو چیخیں مارنا، نوحہ کرنا اور غلط قسم کی بیہودہ باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو، دل سے غمگین ہو، آنکھوں سے آنسو بہانا یہ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آنسو بہانا کسی کی جدائی پر یہ جائز ہے، لیکن یہ آنسو بہانا صدمہ ہلکا کرنے کے لیے ہے، اور باقی چیخو پکار کرنا ہائے یہ مر گیا، کیا ہوگا، کیا بنے گا، اب کون کہاں سے کھائے گا، کیا بنے گا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ گیت گانا یہ مناسب نہیں ہے، شریعت اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ابراہیم مسترضعا له في عوالي المدینہ فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخل وكان ظهره قينا وكان ظهره كينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع فقال عمرو رضي الله تعالى عنه فلما توفي إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لزئرين تكملان رضاعه في الجنة وكما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے میں نے بال بچوں پر
اتنی زیادہ شفقت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول پاک علیہ السلام بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حوالی مدینہ میں دودھ پیتے تھے اور آپ علیہ السلام وہاں چلے جایا کرتے تھے، اور ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی چلے جاتے، وہاں دھواں ہوتا کیونکہ اس کا خاوند لوہار تھا، تو آپ علیہ السلام اپنے بچے کو لیتے، اس سے پیار کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میرا بیٹا ہے، وَإِنَّهُ مَاتَ، ابراہیم میرا بیٹا ہے، اور وہ رضاعت کی حالت میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں ہی انتقال کر گیا ہے۔ اب اس کے لیے 2 انائیں 2 دائیاں ہیں دودھ پلانے والی، جو اسے جنت میں رضاعت کی مدت پوری ہونے تک دودھ پلائیں گی۔ چونکہ دودھ پلانے کی مدت میں اختلاف ہے، احناف کے نزدیک بہرحال 2 سال کی مدت ہے، تو فتویٰ اس پر ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے انتقال ہو گیا، تو اللہ نے جنت میں 2 دائیاں دودھ پلانے والی مقرر کر دی، جو ان کو دودھ پلا کر مدت رضاعت مکمل کریں گی۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ رضاعت کی مدت 2 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی وفات 16 یا 17 ماہ کی عمر میں ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے 2 انائیں ہیں جو اسے جنت میں رضاعت کی مدت پوری ہونے تک دودھ پلائیں گی، یہ ان کے اکرامن ہوگا، یہ درجہ آپ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ملا۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام کے اخلاق عالی کا بیان ہے کہ اپنے آل و عیال پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ اس سے گھر والوں بچوں پر شفقت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا سا نرم لہجہ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان کو نبی علیہ السلام والی ظاہری باطنی صفات سے متصف اور مالا مال فرماوے۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون تقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا لكن والله لا ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة وقال ابن نمير من قلبك الرحمة۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کوئی دیہاتی لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تو بچوں کو ایسے پیار نہیں کرتے، یعنی بوسہ نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اٹھا لیا ہے۔ اور ابن نمیر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الاقرع بن حابس رضی ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الحسن رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان لی عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لا يرحم لا يرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار فرما رہے تھے۔ اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں کبھی ان میں سے کسی کو بھی پیار نہیں کیا، بوسہ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
یعنی اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ تو یہ پیار کرنا، شفقت کرنا، محبت، یہ بھی رحم کی علامت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں فرماتے، اللہ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ عن جریر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن جریر رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث العامش، کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے عامش کی رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب کثرت حیائہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے بارے میں یہ بات۔ عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال سمعت عبداللہ ابن ابی عتبہ یقول سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا عرفناه فی وجہہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے جو کہ باپردہ ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے تھے تو ہم اسے آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے پہچان لیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے حیا کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ناپسندیدہ بات سن لیتے، ناپسندیدہ بات کوئی سنتے تو اس کو زبان مبارک سے نہیں دہراتے حیا کی وجہ سے، بلکہ چہرہ انور متغیر ہو جاتا جس سے ہم سمجھ جاتے یہ بات حضور علیہ السلام کو ناگوار لگی ہے۔ حیا بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے، یہ ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے، اور بنیادی طور پر حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا طبعی اور حیا ایمانی۔ حیا ایمانی یہ ہے کہ انسان کو کسی قبیح اور برے کام کا ارتکاب اور ہر حق والے کے حق میں کوتاہی سے روک دے، یہ ایمانی حیا ہے۔ انسان کو بری حرکت کا ارتکاب کرنے سے، برے کام کرنے سے اور حق والوں کے حق میں کوتاہی کرنے سے روک دے۔ اور حیا طبعی یہ ہے کہ وہ افسردگی اور شکستگی جو انسان کو عیب اور عار کے پیش آنے سے ہوتی ہے، کہ اگر یہ کروں گا تو شرمندگی ہوگی، ایک اندر کیفیت ہوتی ہے مخصوص۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ عن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلنا على عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حين قدم معاوية رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاخيا ولا متفخيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم وحاسنكم أخلاقا قال عثمان حين قدم مع معاوية الكوفة۔ تو حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف تشریف لائے تو ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام نہ تو بد زبان تھے نہ ہی بد زبانی کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے بہترین لوگ تو وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ان تم میں سب سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے اخلاق وہ عظیم صفت ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور اچھے خصائل والا، اچھی عادات والا وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی رعایت رکھنے والا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں، رعایت رکھنا تو بات کی بات ہے۔ جو جتنا سچی طلب کے ساتھ
سچی تڑپ کے ساتھ پڑھے گا، سیکھے گا، اللہ اس کو یہ صفات نصیب فرمائیں گے، یقیناً نصیب فرمائیں گے۔ دل کی چاہت اور تمنا یہ ہو کہ ان اسباق ان حدیث مبارکہ کو سیکھنا کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا ظاہر، میرا باطن، میرا قول، میرا فعل، میری عادت، میری عبادت نبی کے رنگ میں رنگ جاوے، نبی کے رنگ میں رنگ جاوے۔ بس یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ہر سبق سے پہلے نیت، اور بار بار دل میں یہ دھیان اور تڑپ کہ یا اللہ میرا مقصد جو ہے اس میں مجھے کامیابیاں نصیب۔ مقصد کیا ہے؟ ایسا اچھا انسان بننا جس سے اللہ دنیا آخرت میں راضی ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا آ جاوے۔ باب تبسم ہی صلی اللہ علیہ وسلم و حسن عشرت ہی، نبی علیہ السلام کے تبسم یعنی مسکرانے اور حسن معاشرت کے بیان میں یہ باب ہے۔ ہم اپنی ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں جس چیز کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں اعلیٰ معیار کے اعتبار سے اس کو نبی کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، اس میں نبی کی نقل کو اپنا مقصود بنانا پڑے گا۔ تو عن سماک ابن حرب قال قلت لجابر ابن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ تو حضرت جابر بن سمرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، بہت زیادہ، یعنی اکثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جس جگہ پر پڑھا کرتے تھے تو وہاں سے سورج نکلنے تک نہیں اٹھتے تھے، اور جب سورج نکل آتا تو وہاں سے آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام باتوں میں مصروف ہوتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے کاموں کا تذکرہ کرتے تو آپ علیہ السلام مسکرا پڑتے تھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد ذکر کرنا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، بغیر عذر کے نہ اٹھنا مستحب ہے، اور پہلی امتوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، ہنسنا جائز۔ تبسم یعنی مسکراہٹ افضل ہے۔ 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضحک یعنی ہنسنا، ایک تبسم یعنی مسکرانا، ایک قہقہ ٹھاٹھے مار کے ہنسنا۔ تو قہقہ تو وہ ہوتا ہے جو مردے کو جگا دے، اور ہنسنا وہ ہوتا ہے جس کی آواز ساتھ والوں کو آ جائے دائیں بائیں، مسکرانا وہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز دنائے چہرے سے پتہ چلے۔ تو یہ مسکرانا افضل ہے، ہنسنا جائز ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام اکثر تبسم فرماتے ہیں، لیکن زیادہ ہنسنا، حد سے زیادہ ہنسنا مکروہ ہے۔ جائز تو ہے لیکن زیادہ ہنسنا مکروہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت۔ آپ علیہ السلام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کی طرح ان کی صفات اور ایمان یقین کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔